خوشقسمتی ہے کہ ہمارے درمیان میرے دادا حضور مفسر قرآن جانشین تھے مبارک علی شاہ صاحب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سید کی زوج سوئی شاہ صاحب بغدادی اطال اللہ حیاتہ، آپ تشریف فرمائے اور خوش قسمتی کہ میرے تایا جان عاشق القرآن، شیخ القرآن والتفسیر والحدیث، آپ نے بڑی کرم نوازی فرمائی کہ آپ نے اپنی طبیعت آپ کی نہیں ہے ایسی کہ آپ رات میں ادھر بھی ٹائم نہیں دیتے، پر آپ نے بڑی شفقت فرمائی، کرم نوازی فرمائی کہ آپ نے رات کو ٹائم دیکھا، اور انشاءاللہ آپ سارے تایا جان کی گفتگو سن کے اپنے دلوں میں منور کرے سکتے جیڑا ہے وہ دستر بغدادی دے کے خوش ہو بیٹھے راکھیں سبحان اللہ۔ تو میں آپ کو مؤدبانہ گزارش کر سکتا ہوں کہ آپ اپنے مواعظ حسنہ ناصر مشارع اور شفیق فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ابا جی نے مجھ سے اجازت طلب فرمائی ہے کہ میں تو بیٹا ہوں، چھوٹا ہوں، تو یہ پیارے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ حضور علیہ السلام کا یہ طریقہ مبارک تھا کہ لوگ آپ کی خدمت میں تحفے پیش کرتے تھے، اور اکثر لوگ دودھ بھی لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں آتے تھے۔ تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم محفل کے اندر تشریف فرما تھے، کسی آدمی نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، حضور علیہ السلام کا طریقہ مبارک تھا کہ اس میں سے پہلے گھونٹ بھرتے تھے، ایک دو گھونٹ نوش فرماتے تھے، اور پھر جو حاضرین موجود ہوتے تھے ان میں تقسیم کرنے کا حکم دیتے تھے کہ سب کو دیا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے جب اس دودھ میں سے ایک گھونٹ یا چند گھونٹ لیے تو حضور کے پاس ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، جیسے میں بچہ بیٹھا ہوا تھا ایسے ہی ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، باقی بزرگ حضرات بھی بیٹھے ہوئے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے اس بچے کی طرف توجہ فرمائی، اور اس بچے سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری اجازت ہو یہ جو بزرگ حضرات بیٹھے ہیں ان کو یہ تبرک پہلے دینی ہے۔ جو حدیث شریف مجھے یاد آ گئی کہ بھائی ابا جی تو مجھ سے اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو ان کا بیٹا ہوں، ان کا حکم چلتا ہے، بادشاہ ہے۔ لیکن یہ پیارے نبی علیہ السلام کا ایک طریقہ مبارک ہے کہ حضور سید الانبیاء ہے، کتنی بڑی شان ہے۔ تو جب بچے کو دیکھا تو بچے سے اجازت طلب فرمائی کہ بیٹا اگر آپ کی اجازت ہو، بچے کو حضور فرما رہے ہیں، بیٹا اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ بزرگ حضرات کو پہلے دودھ دے دیا جائے۔ تو اس بچے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کا تبرک ہے، آپ پہلے مجھے ہی عطا فرمائیں۔ یعنی اتنے بچے جو ہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کی محبت تھی کہ پیارے نبی علیہ السلام کے اثر سایہ رحمت، سایہ شفقت کا حضور کا، یہ بچے بھی حضور سے بات کر سکتے تھے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ پہلے مجھے ہی عطا فرما دیں کیونکہ یہ آپ کا تبرک۔ تو یہ بزرگوں سے ہمیں سنت طریقوں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی
سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمة اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول إلى آخر القرآن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھیں. قرآن پاک کی آخری 10 سورتوں میں سے جو پہلی سورہ مبارکہ ہے سورۃ الفیل، اس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے. اور چونکہ آپ نماز میں قرآن مجید کی آخری 10 سورتیں اکثر تلاوت فرماتے ہیں اور اکثر ایمان والوں کو یاد ہوتی ہیں، تو میں نے انہی صورتوں کو عنوان بنایا ہے آج کی حاضری کا. اور میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا اللہ کی رحمت سے کہ آپ ان میں سے جس صورت کا بھی دروازہ کھولیں گے اس پر غور و فکر کریں گے، اندر آپ جھانکیں گے تو آپ کو حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہے. زیارت کا مطلب حضور کی شان کا کوئی نہ کوئی مضمون، کوئی نہ کوئی عنوان، جس صورت پر بھی آپ تدبر کریں گے، غور کریں گے، اس کی کھڑکی کھولیں گے، اس کا دروازہ کھولیں گے، اندر دیکھیں گے، آپ کو سامنے حضور علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا. جیسے یہ سورہ فیل جو آخری 10 سورتوں میں سے پہلی سورہ مبارکہ ہے، جب اس سورہ مبارکہ کی تفسیر پر، اس کے علوم پر آپ غور و فکر اور تدبر فرمائیں گے تو اس میں بے شمار ہدایت کے علوم ہیں، کوئی ایک علم نہیں ہے، لیکن ان سینکڑوں ہزاروں علوم میں سے ایک علم یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ ہمیں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا جو وقت ہے اور ٹائم ہے، جب آپ کا ظہور قدسی ہوا، اس دنیا میں آپ تشریف لائے، اس جہان کو حضور نے روشن کیا، اپنے مبارک قدم اس خاکدان زمین پر رکھے، حضور کا ظہور قدسی ہوا اور اس کائنات کے اندر پیارے نبی علیہ السلام جب طلوع ہوئے تو وہ کون سا ٹائم تھا، وہ کیا ڈیٹ تھی، وہ کیا تاریخ تھی، اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیا. سبحان اللہ. کیونکہ اس زمانے میں جب پیارے نبی علیہ السلام تشریف لائے، تاریخ کو، کسی ڈیٹ کو لکھنے کا یہ طریقہ نہیں تھا جو آج کل طریقہ ہے. جیسے آج کل ہم جون، جولائی، اگست اور ربیع الاول، ربیع الثانی، رمضان اور شوال اور ذوالقعدہ، اس حساب سے ہم تاریخوں کو نوٹ کرتے ہیں کہ فلاں بچہ اس تاریخ کو پیدا ہوا اور فلاں بزرگ کی، فلاں اللہ کے نیک بندے کی اس تاریخ کو ولادت ہوئی یا دنیا سے رخصتی ہوئی. تو
پیارے نبی علیہ السلام کے زمانہ عالیشان میں یہ طریقہ نہیں تھا ڈیٹ کو ریکارڈ کرنے۔ اس وقت طریقہ یہ تھا کہ کوئی اہم واقعہ ہوا ہو، کوئی بہت ہی بڑا واقعہ ہوا ہو، کوئی جنگ ہوئی ہو، کوئی زلزلہ آیا ہو، کوئی بہت اہم واقعہ رونما ہوتا تھا، تاریخی واقعہ، تو اس تاریخی واقعے کے ساتھ جوڑ کر تاریخ پیدائش کو ریکارڈ کیا جاتا۔ تو یہ جو سورہ مبارکہ ہے سورۃ الفیل، یہ اس ٹائم کو بیان کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب یمن کے بادشاہ ابرہ نے مکہ شریف پر حملہ کر کے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی، اب وہ ناکام و نامراد ہوا اور اللہ نے اس کو نیست و نابود کر دیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا اسی سال میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سال۔ اس میں کیونکہ جب کسی عظیم ہستی کا آپ غور و فکر شروع کرتے ہیں، اب اپنی شان کو جاننے کی آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس عظیم ہستی کی شان کو میں جانوں، تو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ جانیں کہ وہ کب تشریف لائے، وہ ٹائم کیا تھا، وہ کون سا وقت تھا جب وہ کی تشریف آوری ہوئی۔ تو یہ اخباریں نہیں چھپتی تھی جیسے آج کل چھپتی ہیں، یہ ڈائریاں نہیں ہوتی تھی جیسے آج کل ہم ڈائریاں استعمال کرتے ہیں، یا آپ کے موبائل نہیں ہوتے تھے۔ کوئی اہم واقعہ ہوتا تھا، اسی حساب سے، اس تاریخ کے حساب سے چیزوں کو نوٹ کیا جاتا اور ہمیشہ یاد رکھا جاتا۔ تو جس سال پیارے نبی علیہ السلام کا ظہور قدسی ہوا، اس وقت دنیا میں بہت اہم واقعہ ہوا، اتنا اہم واقعہ ہوا کہ ہر بچے کو بھی معلوم تھا، ہر نوجوان کو بھی معلوم تھا، اور ہر بزرگ کی زبان پر بھی اس واقعے کا ذکر کہ یمن کے بادشاہ ابرہ نے مکہ شریف پر حملہ کیا ہے اور خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی ہے، لیکن بھیج کر اس کو نیست و نابود کر دیا۔ وہ چونکہ ایسا واقعہ تھا جو ہر انسان کو معلوم تھا، تو یہی وہ سال ہے جس کے اندر پیارے نبی علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور آپ کی ولادت ہوئی، آپ کا ظہور قدسی ہوا، اور اس خاکدان زمین کو پیارے نبی علیہ السلام نے روشن اور منور فرمایا۔ کیونکہ جب آپ تفسیر کے اندر پڑھیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ یمن کے اندر ایک بادشاہ پیدا ہوا، اس نے دیکھا کہ میرے ملک کے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ شریف جاتے ہیں، قافلوں کی صورت میں مکہ شریف جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس سفر پر تو بہت اخراجات ہوتے ہیں، تو میں تمہارے لیے ایک مقدس مقام خانہ کعبے کے مقابلے میں یہاں یمن میں ہی تعمیر کر دیتا ہوں، اب تم مکہ شریف مت جاؤ اور اسی میرے بنائے ہوئے خانہ کعبے کا طواف کرو۔ تو اس نے ایک نقلی خانہ کعبہ تعمیر بھی کر دیا۔ لوگوں کو بہت برا لگا، انہوں نے اس کو سمجھایا بادشاہ کو کہ تو اس ملک کا بادشاہ ہے، حکومت کر ہمارے اوپر، لیکن ہمارے مذہبی معاملات میں مداخلت نہ کر۔ یہ دین جس پر ہم چل رہے ہیں یہ بادشاہوں کا سکھایا ہوا نہیں ہے، یہ دین جس کی ہم پیروی کرتے ہیں یہ اللہ کے سچے نبیوں نے ہمیں سکھایا۔ یہ دین آسمانوں سے آیا ہے، یہ خانہ کعبہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور ہم قدیم وقت سے اللہ کے نبیوں کا کلمہ پڑھتے ہیں اور ان کے فرمان کے مطابق حج ادا کرنے کے لیے مکہ شریف جاتے ہیں۔ ہمارے مذہبی معاملات میں مداخلت نہ کر۔ انہوں نے بادشاہ کو سمجھایا، لیکن جیسا کہ آپ کو پتا ہے اکثر بادشاہ کریک ہوتے ہیں، تھوڑے ہی بادشاہ دانا ہوتے ہیں، ان کو اپنی طاقت کا گھمنڈ ہوتا ہے، اپنے اقتدار کا گھمنڈ ہوتا ہے۔ تو اس بادشاہ نے بھی تکبر کا اظہار کیا اور لوگوں کو پابند کیا کہ مکہ شریف مت جاؤ۔ تو اس نے جو نقلی خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، لوگوں نے اس کے اندر گندگی ڈال دی۔ تو
تو جب لوگوں نے اس کے اندر گندگی ڈالی تو انتقام لینے کے لیے اس نے ایک فوج تیار کرنے کا حکم دیا. ایک بہت بڑا لشکر تیار ہوا. تو پوری دنیا کے اندر اسی واقعے کا چرچا تھا. ہر زبان پر یہی واقعہ تھا کہ ابرہ بادشاہ بہت ظلم کر رہا ہے اور بہت بڑی فوج تیار کر رہا ہے، اور اس نے اپنی فوج کے اندر ہاتھیوں کو بھی بھرتی کیا، جو اس زمانے میں رواج نہیں تھا کہ ہاتھیوں کو بھی بھرتی کیا جائے. وہ ایسے ہتھیاروں کے ساتھ حملہ کرنا چاہتا تھا جس سے پوری دنیا خوف زدہ ہو جائے اور مکے کے لوگ دیکھ کر بھاگ جائیں، کیونکہ انہوں نے ہاتھی کبھی دیکھا ہی نہیں. جیسے آج کل ٹینک ہوتے ہیں، یہ کوئی بہت ہی خوفناک ہتھیار ہوتے ہیں. ان ہتھیاروں کے ساتھ اس نے اٹیک کرنے کی کوشش کی. تو آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پرندے بھیج کر اس کا نام و نشان مٹا دیا. اب اس سورہ مبارکہ کی جب آپ کھڑکی کھولیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سے پہلوؤں سے آپ کو زیارت نصیب ہوگی. ایک تو اس پہلو سے پیارے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کے اندر آپ کی تشریف آوری کا سال اور ٹائمنگ کہ کب آپ کا ظہور قدسی ہوا وہ ٹائم بیان فرمایا کہ جس سال ابرہ بادشاہ نے حملہ کیا، میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ظہور قدسی، آپ کی ولادت اسی سال کے اندر ہو. اور دوسری کھڑکی آپ کھولیں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت، آپ کی شان کی زیارت آپ کو نصیب ہوگی. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے مکے کے کافروں، یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ ایک مبارک عظیم مسجد ہے، ایک عالی شان مسجد ہے. اس وقت تو قبلہ نہیں تھا، کیونکہ خانہ کعبہ پہلے قبلہ نہیں تھا، یہ یاد رکھیے. وہ حضور علیہ السلام کی برکت سے یہ قبلہ بنا. پہلے خانہ کعبہ قبلہ نہیں تھا، ایک عظیم عالی شان مسجد تھی، ایک مقدس مسجد تھی، قبلہ نہیں تھا. ادھر رخ کر کے نماز پڑھنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی. کسی پیغمبر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اس خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھی. سب نبیوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو اعلان نبوت جب آپ نے کیا تو 13 سال آپ مکے میں رہے، اور پیارے نبی بھی خانہ کعبے میں کھڑے ہو کر اپنا رخ نماز کے وقت بیت المقدس کی طرف کرتا. لیکن وہاں پر حضور کو ایک سہولت تھی کہ خانہ کعبے میں جب آپ جائیں گے آپ کو ہر سائڈ سے نماز پڑھنے کی اجازت ہے، جس سائڈ سے آپ کا دل چاہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسی سائڈ سے نماز پڑھتے تھے کہ خانہ کعبہ بھی سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی حضور کے سامنے ہوتا تھا. لیکن جب آپ نے ہجرت کی اور مدینہ شریف تشریف لے گئے تو آپ پریشان ہو گئے، کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس خانہ کعبے کو قبلہ بنائے. ایسی حضور کی تمنا تھی. دوسرے پارے کا پہلا رکوع جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی زبان سے مجھے نہیں کہہ رہے تھے، یہ دعا آپ نہیں مجھ سے مانگ رہے تھے کہ یا اللہ اس خانہ کعبے کو قبلہ بنا دے. آپ صرف دل میں تمنا رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب ہم آپ کے دل کی تمنا کو پڑھ رہے تھے. ایسا اللہ تعالیٰ، آپ میری طرف دیکھتے تھے آسمانوں کی طرف، آپ زبان سے نہیں کہتے تھے کہ یا اللہ اس کو قبلہ بنا دیجئے، لیکن اللہ نے کہا اے میرے حبیب ہم آپ کا دل پڑھ رہے تھے. آپ کیوں آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ کب وحی آئے گی؟ تو اللہ نے کہا ہم آپ کی آنکھیں پڑھ رہے تھے، ہم آپ کے دل کو پڑھ رہے تھے، ہم آپ کی اس تمنا کو اندر سے پڑھ رہے تھے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اور ہم نے آپ کی آرزو کو پورا کر دیا اور آپ کی تمنا کے مطابق اس خانہ کعبہ کو ہم نے قبلہ بنا دیا. تو اس سورہ مبارکہ کی ایک اور کھڑکی آپ کھولیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا سورہ فیل کی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کے اندر فرمایا کہ بھائی خانہ کعبہ جو ہے
بیت اللہ جو ہے یہ تو ابھی مسجد ہے، ایک مقدس اور عظیم مسجد ہے، قبلہ نہیں ہے، قبلہ تو بعد میں بنا، اور یہ لکڑی سے بنا ہوا اور پتھروں سے بنا ہوا میرا ایک پیارا مقدس گھر ہے جو میرے نبیوں نے بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اپنی مسجد کی حفاظت کے لیے میں آسمان سے لشکر بھیج سکتا ہوں تو اے مکے کے کافروں ذرا سوچ کر میرے حبیب کی بے ادبی کی طرف قدم بڑھانا، میرے نبی کی شان اس خانہ کعبہ سے کروڑوں گنا زیادہ ہے۔ کوئی ایسی جسارت نہ کرنا، اگر میں اس مسجد کی حفاظت کے لیے آسمان سے لشکر بھیج سکتا ہوں تو اپنے نبی کی حفاظت کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں یہ سوچ لینا۔ اگر میں نے ابرا بادشاہ کو نیست و نابود کر دیا تو اگر تم نے جسارت کی تو میں تمہیں بھی نیست و نابود کر دوں۔ ایسا اشارہ ہے سورہ مبارکہ کے اندر۔ یعنی جیسے میں نے عرض کیا کہ جو آخری صورتیں ہیں ان کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہے کیونکہ نماز میں آپ پڑھتے ہیں۔ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ کون سی کھڑکی آپ کھولیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی چیزیں آپ کو نظر آئے گی، حضور کی زیارت کو۔ تو سب سے پہلی چیز جو سورہ فیل میں آپ کو نظر آئی کہ جب کسی عظیم ہستی کی عظمت پر غور کیا جاتا ہے، اس کی آٹو بایوگرافی لکھی جاتی ہے، سوانح حیات لکھی جاتی ہے، اس کی لائف پر زندگی پر غور و فکر کیا جاتا ہے، تو پہلی چیز یہ ہے کہ ان کی تشریف آوری کب ہوئی، اللہ نے سورہ فیل میں وہ بیان فرمایا، ٹائمنگ کو بیان فرمایا۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب کسی عظیم ہستی کی عظمت پر آپ غور و فکر کرتے ہیں تو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ وہ کون سی نسل، کون سے قبیلے اور کون سے خاندان میں تشریف لائے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ تو جیسے ہی آپ سورہ فیل سے آگے جاتے ہیں آپ کو کون سی، کچھ آپ بھی مجھے بتائیں کہ کون سی سورت ہے سورہ فیل کے بعد جس کی آپ تلاوت کرتے ہیں؟ سورۃ القریش ہے۔ سورۃ القریش میں اللہ نے حضور کا خاندان بیان فرمایا ہے کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کسی عام فیملی میں نہیں بھیجا، کسی عام خاندان میں ان کو پیدا نہیں کیا۔ بندے تو سارے ہی میرے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری مخلوقات میں سے، میرے بندوں میں سے اور میرے سارا جو سلسلہ میں نے پیدا کیا ہے ان میں سے جو افضل ترین، پاکیزہ ترین، عظیم ترین اور سب سے اونچی لڑی ہے قریش کی، اس کے اندر میں نے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا۔ اور پھر قریش کے اندر بھی بہت سی لڑیاں ہیں، بہت سی شاخیں ہیں۔ قریش کی شاخوں کے اندر جو سب سے اوپر پھول ہے، جس شاخ کی سب سے زیادہ شان ہے، وہ ہیں بنو ہاشم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے اندر بھیجا ہے اور قریش کی بھی سب سے اعلیٰ اور پاکیزہ شاخ بنو ہاشم کے اندر پیدا کیا۔ دوسری سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فیملی اور خاندان کو بیان فرمایا ہے۔ جب اس کی کھڑکی آپ کھولیں گے کہ اس سورہ مبارکہ کو میں سمجھوں اور اس کو پڑھوں تو پھر آپ کو حضور کی زیارت نصیب ہوگی کہ اس میں بھی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ آپ کا مقدس خاندان ہے اس کے اندر۔ یہ معنی نہیں کہ سورہ مبارکہ میں صرف ایک ہی مضمون ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ سورہ مبارکہ تو سمندر ہے، اس کے اندر ہدایت کے ہزاروں مضامین ہیں، میں صرف وہ کھڑکیاں کھول رہا ہوں جن کو کھولنے سے آپ کو حضور کی زیارت نصیب، ورنہ آپ اور کھڑکیاں بھی کھول سکتے ہیں، بے شمار اس کے اندر نور ہے، تجلیات ہے۔ جیسے میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ جب اس سورہ مبارکہ کو آپ پڑھیں گے، جیسے سورہ فیل میں بہت سے مضامین ہیں، میں نے ان کی طرف اشارہ نہیں کیا، صرف پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مضمون ہے اس طرف اشارہ کیا۔ سورہ قریش کو بھی جب آپ دیکھیں گے یہ حضور کا خاندان بھی ہے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، لیکن اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور کا عظیم خاندان ہے قریش، اس کو اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا بھی ہے اور اس کو اللہ نے وارننگ بھی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں فرمایا کہ اے قریش،
ہم نے تمہیں بڑی شان عطا فرمائی، بڑی عظمت عطا فرمائی، تم جس ملک کی طرف بھی جاتے ہو اے قریش، اور جس موسم میں تجارت کے لیے جاتے ہو، کوئی ڈاکو، کوئی حکومت تم پر اٹیک نہیں کرتی، تم سے ٹیکس نہیں لیا جاتا، ہر علاقے کے لوگ تمہیں سیلوٹ کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی خدمت کرنے والے اور نبیوں کا مقدس خاندان گزر رہا ہے، ہر کوئی تمہارا احترام کرتا ہے۔ تم سردیوں میں ادھر جاتے ہو، گرمیوں میں ادھر جاتے ہو، جہاں سے بھی گزرتے ہو ڈاکو بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ بھائی ان پر ڈاکہ نہیں مارنا۔ یہ قریش ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فیملی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، حجاج کی خدمت کرتے ہیں، ان کی عظیم شان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اے قریش، میں نے تمہیں نبیوں کی وجہ سے عزت عطا فرمائی، انبیاء کی وجہ سے شان عطا فرمائی، اور اے قریش میں نے تمہیں خانہ کعبہ کی وجہ سے شان عطا فرمائی، اور اے قریش میں نے تمہیں دین اسلام کی وجہ سے شان عطا فرمائی۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے یہ کام کیا کہ میرے گھر کے اندر کئی سو بت جو میرے دشمن ہیں وہ لا کر میرے گھر میں رکھ دیے اور میرے خانہ کعبہ کو شرک کا اڈا بنا دیا، تم نے یہ کام کیا۔ اس سورہ مبارکہ میں سورہ قریش میں میں نے کہا کوئی ایک مضمون نہیں ہے، ہدایت کے بہت سے مضامین ہیں، اس میں اللہ نے قریش کو جہاں ان کی شان بیان کی ہے وہیں پر اللہ نے ان کو جھنجھوڑا بھی ہے سختی کے ساتھ کہ خبردار سیدھی راہ پر چلو، تمہیں میں نے شان عطا فرمائی ہے، اس لیے شان عطا فرمائی ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ اور وہ بت شکن تھے، انہوں نے بتوں کو توڑا، انہوں نے اللہ کی توحید کا نغمہ بلند کیا، انہوں نے لا الہ الا اللہ کا سبق دنیا کو پڑھایا، تم اس نبی کی اولاد ہو، اور میں نے تمہیں خانہ کعبہ کی خدمت عطا فرمائی۔ قریش نے پتہ کیا کام کیا؟ قریش نے یہ کام کیا کہ انہوں نے کہا کہ مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں حج کرنے کے لیے اور ان کے پاس اپنے اپنے بت ہوتے ہیں، اور وہ ان بتوں کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور ان کو بڑی انکم ہوتی ہے، تو کیوں نہ ہم ان کو ریکویسٹ کریں کہ ان بتوں کو واپس نہ لے جاؤ اپنے ملکوں کے اندر، یا خانے کعبے میں ہی سٹور کر کے رکھ دو، یہیں پر ہم تمہارے بتوں کی حفاظت کریں۔ انہوں نے کہا اس سے ہماری انکم میں اضافہ ہو جائے، ہماری اور جیبیں بھریں گی، کیونکہ سارے چڑھاوے پھر ہمیں وصول ہوں گے، ایسا انہوں نے سوچا، اور انہوں نے لوگوں کو ریکویسٹ کی، اور وہ جو توحید کا مرکز تھا یعنی خانہ کعبہ، انہوں نے اس کو ناپاک بتوں کا سٹور بنا دیا، پلید بتوں کا سٹور بنا دیا، جیسے سٹور ہوتا ہے اس میں آپ کباڑ کی چیزیں رکھ دیتے ہیں، ایسے انہوں نے خانہ کعبے کا حشر کر دیا۔ اور آپ پڑھیں پیارے نبی علیہ السلام کی عظیم سیرت کو، آپ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جب پیارے نبی علیہ السلام نے مکہ شریف کو فتح کیا تو ابھی دوسرے لوگ پیچھے تھے، ابھی وہ دوڑ رہے تھے، جنگ کا ماحول تھا، لیکن حضور علیہ السلام حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو لے کر تیزی کے ساتھ خانہ کعبے کی طرف گئے کہ اے علی ایک منٹ بھی دیر نہ کرو، ہم اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کریں، اے علی لیٹ نہ کرو، اس سے پہلے کہ دوسرے ایمان والے وہ آ جائیں گے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ لیکن یہ کام اتنا امپورٹنٹ ہے، یہ کام اتنا ضروری ہے، یہ کام اتنا فوری ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام تیزی کے ساتھ خانہ کعبے میں داخل ہوئے، اور بعض بت جو اوپر رکھے ہوئے تھے جہاں پر ہاتھ پہنچنا بھی مشکل تھا وہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور پیارے نبی علیہ السلام نے گرائے، ان کو توڑا، ان کو پاش کر کے ان کو باہر پھینکا، اور حضرت علی نے اور حضور علیہ السلام نے مرکز توحید کو پاک اور صاف کیا۔ تو سورہ مبارکہ کے میں صرف وہ اشارتاً کھڑکیاں کھول رہا ہوں جن کے اندر پیارے نبی کی شان ہے، ساری کھڑکیاں نہیں کھولتا کیونکہ پھر بات لمبی ہو جائے گی، یعنی آخری 10 صورتوں کا صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ہر صورت کو آپ دیکھیں گے حضور علیہ السلام کی شان کا کوئی مضمون ہوگا۔ سورہ فیل کو آپ دیکھیں گے تو پیارے نبی علیہ السلام کے آنے کا وقت ہے، اور سورہ قریش کی جب آپ زیارت کریں گے اور اس کی تلاوت کریں گے
تو آپ کو یہ علم حاصل ہوگا کہ اللہ نے پیارے نبی علیہ السلام کا خاندان، آپ کی فیملی کو بیان فرمایا کہ کس عظیم اور مقدس خاندان میں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ہو۔ اب تیسری چیز یہ سمجھیں کہ جب کسی عظیم ہستی کی شان پر غور و فکر ہوتا ہے اور اس کو زندگی کو جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں تو تیسرا مضمون یہ ہوتا ہے کہ جب وہ تشریف لائے تو ماحول کیسا تھا، کیسے ماحول میں آئے۔ تو جب آپ سورہ قریش سے آگے جاتے ہیں سورہ ماعون میں تو آپ کو وہ ماحول نظر آئے گا جس کے اندر حضور علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے ہدایت کا نور پھیلایا۔ اس ماحول کو اللہ تعالیٰ نے سورہ ماعون کے اندر بیان فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم یہ جاننا چاہو کہ کیسے ماحول میں حضور علیہ السلام کا ظہور قدسی ہوا، کیسے لوگ تھے، اچھے لوگ تھے یا برے تھے، تو اللہ نے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس ماحول میں حضور تشریف لائے تو وہ جو مکے کے لوگ تھے اور قریش تھے اور دوسرے قبائل آباد تھے وہ آخرت کو فراموش کر چکے تھے، آخرت کا عقیدہ بلا چکے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ زندگی صرف دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، بس دنیا میں رہیں گے پھر مر کھپ کے ختم ہو جائیں گے۔ کوئی حساب کتاب کا یقین اور ایمان ان کے اندر باقی نہیں رہا تھا۔ تو وہ آخرت پر ایمان گم کر چکے تھے اور ان کے اخلاق یہ تھے کہ جو بھی انسان کمزور ہوتا تھا مکے شریف میں یا عرب کے اندر، اس کمزور کا رہنا بہت دشوار تھا، اس کی زندگی بہت ہی مشکل تھی۔ خاص طور پر اگر ان کو کوئی یتیم مسکین مل جاتا تھا تو اس کے اوپر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ دیتے تھے۔ غریب انسان کا جینا، کمزور انسان کا جینا اس ماحول کے اندر ناممکن ہو گیا تھا، اور وہ لوگ آخرت کے منکر تھے۔ آخرت کے انکار کی وجہ سے وہ ہر ظلم کو درست سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے جب صرف دنیا کی زندگی ہے تو پھر جو جی چاہے کرو۔ ایسے ماحول کے اندر حضور علیہ السلام تشریف لائے، ایسے ماحول کے اندر پیارے نبی علیہ السلام کا ظہور قدسی ہوا۔ آپ نے ماحول کو تبدیل کیا اور انسان کو آپ نے انسانیت سکھائی۔ انسان موجود تھے، انسانیت نہیں تھی، اور اتنی انسانیت سکھائی اور غریبوں کا اور محتاجوں کا، مسکینوں کا اتنا حق سکھایا کہ جب پیارے نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما رہے تھے اس وقت بھی حضور نے دو چیزوں کی وصیت فرمائی جس کا آپ ذکر فرما رہے تھے، جو لاسٹ سے پہلے حرف ہے پیارے نبی علیہ السلام کے، ان کو مسلمان کو ضرور نوٹ کرنا چاہیے۔ آخری سے پہلے حضور کے الفاظ یہ تھے کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ اے میری امت نماز پڑھتے رہنا اور اپنے ماتحتوں پر ظلم نہ کرنا، غریبوں کی زندگی اجیرن نہ کرنا، غریبوں محتاجوں مسکینوں کا خیال رکھنا، جو لوگ تمہارے ماتحت ہیں ان کے ساتھ محبت اور اخلاص سے پیش آنا، اور اللہ کا حق ادا کرتے رہنا، اس کی نماز پڑھتے رہنا۔ یہ آخری جو وصیتیں جو پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ماعون کے اندر، جب سورہ ماعون کو آپ کھولیں گے اور اس کی تفسیر پر اور معانی پر گہری نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں بھی حضور کی زیارت کا آپ کو شرف حاصل ہوگا کہ اللہ نے اس ماحول کو بیان کیا جس ماحول کے اندر پیارے نبی علیہ السلام کی تشریف آوری ہو۔ آؤ سبحان اللہ۔ میں تو مقبول اڑاؤ نہیں سکتا۔ السلام علیکم ادھر آ جائے، نہیں ادھر آ جائے، بس میرا تو بیان مکمل ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ جی ہاں، میری تو پھر اللہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت عالی شان کے اندر کہ قرآن مجید کی جو آخری 10 سورتیں ہیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جس سورہ مبارکہ کی بھی آپ کھڑکی کھولیں گے اور اس پر تدبر اور غور و فکر کریں گے، حضور علیہ السلام کی عظمت اور آپ کی شان کا کوئی مضمون آپ کے سامنے آ جائے۔ آپ نے سورہ فیل پر غور و فکر کیا تو حضور کی آمد کے وقت کا آپ کو پتہ چلا،
آپ نے سورہ قریش کو سمجھنے کی کوشش کی تو پیارے نبی علیہ السلام کا مقدس خاندان آپ کو سمجھنے کا موقع ملا کہ کس خاندان میں آمد ہوئی. آپ نے سورہ ماعون کے معنی پر جب غور کیا تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں اللہ نے وہ ماحول بیان فرمایا ہے جس ماحول کے اندر پیارے نبی علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی. اور چوتھی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب کسی عظیم ہستی کا شان پر آپ غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تو یہ جاننا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا خزانے دے کر بھیجا، کیا نور دے کر بھیجا، کیا روشنی دے کر بھیجی. تو وہ جب آپ سورہ کوثر پر غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا خزانے دے کر مبعوث فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اس کا نچوڑ بیان کیا، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا ہے. الکوثر کا کیا معنی ہے؟ الکوثر کسی ایک خیر کو یا ایک بلائی کو نہیں کہتے، بلکہ خیر کا سمندر، جس لامحدود سمندر جس کے کناروں کو نہ دیکھا جا سکے، وہ ہے الکوثر. اس میں دنیا کے بھی خزانے ہیں، اس میں آخرت کے بھی خزانے ہیں. اسی لیے کئی قرآن مجید ترجمے والے آپ دیکھیں گے، کئیوں میں تو لکھا ہوگا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو حوض کوثر دے کر بھیجا ہے، وہ عطا کیا ہے. تو یہ بھی ٹھیک ہے، حوض کوثر صرف ایک حصہ ہے اس خزانے کا جو اللہ نے پیارے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا. لیکن قرآن مجید بھی کوثر کے اندر شامل ہے، حدیث شریف بھی کوثر کے اندر شامل ہے. جس دین کی آپ پیروی کرتے ہیں یہ سارا دین اور اللہ نے جتنے بھی دنیا اور آخرت کے بے حساب خزانے حضور کو عطا فرمائے ہیں وہ سب کوثر کے اندر شامل ہیں. کیا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوئی معمولی یا لمیٹڈ خزانے عطا نہیں فرمائے، ہم نے آپ کو ایسے خزانے عطا فرمائے ہیں جو دنیا میں بھی ہوں گے اور آخرت میں بھی کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ معنی ہے انا اعطیناک الکوثر. اور میرے دادا حضرت سید پیر مبارک شاہ صاحب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی مزار پر، ان کی قبر پر اور آپ کے بزرگوں کی قبروں پر بھی کروڑ ہا رحمتوں کا نزول فرمائے. ہم سب کے جتنے بھی بزرگ دنیا سے جا چکے سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت اور بخشش فرمائے، سب کی منزلیں آخرت کی اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. تو ہماری والدہ ماجدہ بھی اسی مہینے میں ربیع الاول میں اس دار فانی سے رخصت ہوئی، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر و ثواب بے حساب عطا فرمائے، آپ کے بزرگوں کو بھی عطا فرمائے، میرے دادا رحمت اللہ علیہ کو بھی عطا فرمائے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے دادا حضرت سید پیر مبارک شاہ صاحب بغدادی رحمت اللہ علیہ وہ یہ ارشاد فرماتے تھے، اور بزرگوں کی باتیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں کیونکہ ہم لوگ تو جو کچھ پڑھتے ہیں کتابوں میں پڑھتے ہیں، اور یہ اللہ والے کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا جس کو شرف حاصل ہو تو پھر حضور کی زیارت کے تو اور ہی انوار و تجلیات ہیں. براہ راست کیا کچھ پیارے نبی کی زیارت سے نصیب ہوگا وہ اس کے علاوہ ہے. تو ان بزرگوں کے پاس صرف ہماری طرح کا کتابی علم نہیں تھا بلکہ ان کے پاس کتابوں کا علم بھی تھا، اور ان کو بارہا حضور علیہ السلام کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہو. تو وہ اپنے تقریر کے اندر حوض کوثر کا یہ معنی بیان فرماتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محشر کے دن تو حوض کوثر تقسیم کرنا ہی کرنا ہے، لیکن وہ کہتے تھے حضور آج دنیا میں بھی حوض کوثر تقسیم کر رہے ہیں. وہ اکثر اپنے واعظ میں یہ بات ارشاد فرماتے تھے کہ حضور آج بھی حوض کوثر بانٹ رہے ہیں. تو لوگ پوچھتے تھے کہ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح حوض کوثر تقسیم کر رہے ہیں؟ تو وہ فرماتے تھے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے جو ہمیں دین دیا ہے یہ سارے کا سارا دین حوض کوثر ہے. اذان ہوتی ہے، وضو کیا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے. جس نے اذان کا جواب دیا، جس نے وضو کیا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا، وہ یوں سمجھے کہ حضور نے حوض کوثر کا جام دنیا میں تقسیم کیا اور میں نے پیارے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر پی لیا.
اسی طرح وہ کہتے تھے رمضان شریف کا چاند نظر آتا ہے اور روزے شروع ہوتے ہیں، جس نے پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے پر روزے رکھے اور رمضان شریف کی برکتوں کو حاصل کیا تو وہ یہ سمجھے کہ حضور نے رمضان شریف کی شکل میں حوض کوثر دنیا میں تقسیم کیا اور میں نے پیارے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر پی لیا۔ اسی طرح حج ہے، اسی طرح زکوٰۃ ہے، جتنے بھی احکامات ہیں شریعت کے، یا اپنے والدین کی خدمت کرنا یا اپنے بزرگوں کا ادب کرنا، وہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو وہ فرماتے تھے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں حوض کوثر بانٹ رہے ہیں، اور یہ بھی کہتے تھے اپنے واعظ میں کہ جو دنیا میں حضور کے ہاتھ سے حوض کوثر نہیں پیے گا اس کو محشر کے دن بھی پینے کی اجازت نہیں ملے گی، کیونکہ بہت سے مسلمانوں نے ایک طریقہ بنا لیا ہے کہ دنیا میں ہم حوض کوثر نہیں پیئیں گے، عیش کریں گے، موج کریں گے، مستی کریں گے، جو انگریز کہیں گے وہ کریں گے، جو عیسائیوں کا کلچر ہوگا وہ فالو کریں گے، جو ہندوستان کے فلموں ڈراموں میں کلچر دیکھیں گے وہ فالو کریں گے، اس طریقے پہ چلیں گے۔ جب مر جائیں گے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں بیٹھ جائیں گے۔ تو حضرت صاحب ارشاد فرماتے تھے اگر دنیا میں حضور کے ہاتھ سے حوض کوثر نہیں پیو گے تو آخرت میں بھی کوئی تمہیں حضور کے پاس نہیں جانے دے گا۔ دنیا میں نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج ادا کرو، سچ بولو، غریبوں کے ساتھ محبت سے شفقت سے پیش آؤ، ماں باپ کا ادب کرو، جو بھی رستے ہدایت کے ہیں دنیا میں اختیار کرو تاکہ پیارے نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے دنیا میں بھی حوض کوثر پیو اور آخرت میں بھی حوض کوثر پیو۔ تو بزرگوں کی اپنی تشریحات ہوتی ہے۔ تو سورہ کوثر میں جب آپ اس کی تلاوت فرماتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان خزانوں کو بیان فرمایا ہے جو خزانے دے کر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور جب آپ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں تو جو آخر میں 4 صورتیں آ رہی ہیں ان کا آغاز لفظ کل سے ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ جس صورت کے اوپر بھی آپ تدبر کریں گے اور غور سے دیکھیں گے اور اس کی کھڑکی کھولیں گے تو آپ کو حضور کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا۔ تو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل لإیلاف قریش ارأیت الذی یکذب بالدین اور انا اعطیناک الکوثر، اس پر بھی آپ جب غور کریں گے ایسے آپ کھڑکی کھولیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، کیونکہ کوثر کس کو عطا کیا گیا؟ وہ پیارے نبی علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ اور یہ انا اعطینا کا یہ کاف سے کون مراد ہے؟ آپ نے کھڑکی کھولی کاف سے ہی آپ کو انا اعطینا کے کاف سے بھی آپ کو حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اور ان شانیہ کا کیا میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بھی آپ کا دشمن ہے ان شانیہ کا هو الابتر، وہ بے نام و نشان ہو جائے گا۔ یہ کاف بھی آپ کو بتائے گی کہ میں نے کھڑکی کھولی مجھے حضور کی زیارت نصیب ہوگی۔ اس لیے مار کر رہا ہوں کہ جس صورت پر آپ غور کریں گے یہاں تک آپ پہنچ گئے، میں صرف اشارے کر رہا ہوں، تو جب آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو 4 صورتیں ایسی ملیں گی آخر کے اندر جن کا آغاز لفظ کل سے ہوگا، جن کو آپ 4 کل بھی کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی بھی مسلمان قرآن کو ترجمے سے پڑھتا ہے، تدبر سے پڑھتا ہے، غور و فکر سے پڑھتا ہے، تو یہ میں اپنی دعوت آپ کو دے دیتا ہوں یہاں پہ، کیونکہ آپ یہ چیز سمجھے کہ اگر آپ قرآن کو باترجمہ نہیں پڑھیں گے، قرآن مجید کو آپ سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، معنی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، تو گویا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، بالکل ہی نہیں پڑھا۔ یہ آپ سمجھے میری بات، نہیں پڑھا پھر آپ نے قرآن، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کو بغیر سمجھے ہوئے نہیں پڑھتے تھے۔ آپ جس آیت کو پڑھتے تھے پیارے نبی علیہ السلام کو اس آیت کا معنی بھی معلوم ہوتا تھا۔ اہل بیت بھی قرآن مجید کو سمجھے بغیر نہیں پڑھتے تھے، وہ جس آیت کو پڑھتے تھے اس کا معنی بھی ان کو معلوم ہوتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے قرآن کو بغیر سمجھے ہوئے نہیں پڑھا، وہ جب بھی قرآن کو پڑھتے تھے ہر آیت کا معنی بھی ان کو معلوم ہوتا تھا۔ اب آپ بھی پڑھ رہے ہیں اور آپ کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں لیکن معنی کوئی بھی نہیں پڑھ رہا، مطلب یہ کہ آپ قرآن اس طرح نہیں پڑھ رہے، جو سنت ہے، جو حضور کا طریقہ اس پر بھی آپ نہیں پڑھ رہے، جو اہل بیت کا طریقہ اس پر بھی آپ قرآن کو نہیں پڑھ رہے، جو صحابہ کرام کا طریقہ اس پر بھی آپ قرآن کو نہیں پڑھ رہے، آپ اپنی لوکل سوچ کے مطابق، جاہلانہ سوچ کے مطابق پڑھ رہے۔ یہ صحیح نہیں ہے، آپ کو اس سوچ کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ۔
تو آپ دیہات سے آئے ہیں اکثر مسلمان، آپ کہیں گے جی اب ہم قرآن کا ترجمہ کیسے پڑھیں، وہ تو عربی زبان میں ہے، ہم تو تھوڑی بہت اردو یا پنجابی جانتے ہیں، تو قرآن کا معنی ہمیں کیسے، گھر میں ہماری ذمہ داریاں ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، کاروبار ہے، زراعت ہے، تجارت ہے، ریسپانسبلٹیز ہیں، کیسے ہم پڑھیں قرآن کا ترجمہ؟ تو میں آج کی اس محفل کے اندر، جیسے کہ میرے برادر عزیز سید واجد الرحمان شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ہماری اماں جی کے ایصال ثواب کی بھی نیت ہے، تو میں آج کی اس محفل کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ صرف 5 منٹ دے دیں، یہ میری 5 انگلیاں دیکھ لیں، اگر صرف 5 منٹ آپ روزانہ دے دیں تو آپ کو پورے قرآن کا معنی معلوم ہو جائے گا۔ کوئی پہاڑ نہیں لوڈ کروں گا کہ آپ کہیں گے جی یہ تو ہم سے نہیں ہوگا، یہ بہت مشکل ہے، ایسی مشکل بات میں نہیں کرتا، جس پر آپ عمل کر سکے اور آسان ہو آپ کے لیے۔ صرف 5 منٹ آپ دیں، کیا کرنا ہے کہ ہر مسلمان کے گھر میں ایک آسان ترجمے والا قرآن ہونا فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، ہر مسلمان کے گھر میں۔ آج کل کی بولی میں موٹے لفظوں میں قرآن کا معنی لکھا ہوا ہو، آج کل کی بولی، کیونکہ پرانے زمانے کی جو بولیاں ہیں آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی، اتنا ڈیپ پھر آپ نہیں جا سکتے، فارسی ہوگی، عربی الفاظ ہوں گے، پھر آپ وہاں پہنچ نہیں پائیں گے۔ اسکولوں کا جو حال ہے، یہاں بہت بڑے بڑے تعلیم کے ماہرین تشریف فرما ہیں، وہ جانتے ہیں کس طرح اب نمبر، ہمارے بچوں کو ڈھیر سارے نمبر ملے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آتا جاتا کچھ نہیں۔ تو جس طرح نمبر ہمارے بچوں کو اتنے ملے ہیں وہ بھی ہمیں پتا ہے، جو انہوں نے پڑھا ہے وہ بھی پتا ہے، اور آسان لفظ جو ہم دوسری جماعت میں پڑھ سکتے تھے، اب 8ویں 9ویں جماعت کا طالب علم بھی وہ الفاظ نہیں پڑھ سکتا۔ تو حل کیا ہے؟ آپ وہ قرآن مجید لے کے آئیں جس میں موٹے لفظوں میں، آسان لفظوں میں قرآن کا معنی لکھا ہوا ہو۔ تو آپ اس سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ جب آپ فجر کی نماز پڑھیں تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ قرآن مجید کھولیں اپنے گھر کے اندر، اور صرف 5 منٹ آپ دیکھ دیکھ کر قرآن کا ترجمہ پڑھ کے گھر والوں کو سنائیں۔ اب آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ گئے تھے پیارے نبی علیہ السلام کی عظمتوں اور شانوں کے تذکرے سننے کے لیے، تو کیا لے کے آئے؟ پریکٹیکل کیا لے کے آئے؟ تو یہ میں آپ کو پریکٹیکل دے رہا ہوں، کروڑوں کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، جس سے دنیا نہیں، دنیا اور آخرت دونوں کے اندر نور پیدا ہو جائے گا، وہ چیز بتا رہا ہوں۔ فجر کی نماز کے بعد آپ ایسے قرآن مجید کھولیں، صرف 5 منٹ کی بات ہے، اور ایسے آپ آیت پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کا معنی پڑھ کے گھر والوں کو سنائیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، الحمدللہ رب العالمین، پھر اس کا معنی پڑھ کے فیملی کو سنائیں، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، اماں کو، ابے کو، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین جو اس دن کا مالک ہے جب ہر عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا رب العالمین سیدھے رستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے رستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما جن پر تو نے انعامات کیے، غیر المغضوب علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے رستے سے بچا لے جن پر تیرا کار و غضب ہوا ہے، ولا الضالین، اور ان لوگوں کے رستے سے بھی بچا لے جو گمراہ ہو گئے ہیں۔ صرف 5 منٹ پڑھ کے سنا دیو، 40 دن پورے نہیں ہونے تو آنو گھر دیاں دیواراں تے قرآن دا نور نظر آئے گا۔ تسی خالی بس ابھی ٹھہر تویزاں تے زور نہ دیو، ساڈے تویزاں نال تہاڈا بیڑا پار نہیں ہونا، قرآن 5 منٹ گھر دیاں نوں سنا دیو تہاڈا بیڑا پار ہو جاونا۔ مڑ تویزے تے سر تے باندھ لو، تانوں اتنا فائدہ نہیں ہونا، وہ اسی تو لکھ کے دینے ہیں، وہ دی وجہ ہے کہ پھر تسی ناراض ہو جاندے ہو اگر نہ لکھ دے گی۔ جس طرح بالا نو پیسے نہ دیو تو پھر سکول نہیں جاندے، پھر اسا مجبور ہے بالا نو پیسے دیونے پوندے۔ یہ تو یہ آپ کو خوش کرنے کے لیے کہ بھئی اب دل تو نہیں توڑنا ایمان والوں کا، چلو ان کا دل نہیں توڑتے، یہ کہتے ہیں تو ہم لکھ کے دے دیتے، یہ معنی نہیں کہ اس سے آپ کا بیڑا پار ہو جائے۔
غلط سائڈ پہ آپ چل پڑے. یہ ہدایت والے تویز کی آپ کو ضرورت ہے. ایک مان تویز نہ سر سے باندھ لو تو اتنا فائدہ نہیں ہونا. 5 منٹ قرآن دے ترجمہ پڑھ کے گھر دے نوں سنا دیو تو زیادہ فائدہ ہونا. مشکل نہیں ہے کہ آپ کہیں یہ تو پہاڑ ہے, یہ تو مجھ سے اٹھایا ہی نہیں جائے گا. کچھ مشکل نہیں ہے. 5 منٹ کی میں نے بات کی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت عالی شان کے اندر, آخر کی طرف ہم چلتے ہیں کہ یہ جو 4 قل ہیں, قل یا ایھا الکافرون, قل ھو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, یہ جو لفظ کل ہے اس کے بارے میں آپ جان لیجئے کہ کل کا معنی یہ ہے کہ یہ کھڑکی کھولو اور حضور کی زیارت کر لو. کل کا تو معنی یہی ہے. کل کا معنی یہ ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے, آپ بتائیے. مطلب یہ کہ اے سننے والوں میرے نبی کی طرف دیکھو, میرے نبی کے لبوں کی طرف دیکھو کہ وہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں. پھر ڈیپ آپ غور کریں کہ معنی اس کا پھر کیا ہوا. جب اللہ کہہ رہا کل کا معنی تو یہ ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے, آپ بتائیے, آپ آگاہ کیجئے. تو مطلب حضور جب بولیں گے, آگاہ کریں گے, اپنے مبارک لب کھولیں گے, تو کیا ایمان والا ادھر نہیں دیکھے گا؟ تو مطلب یہ ہے کہ حضور کی زیارت کر لو, حضور کے لبوں کی طرف دیکھو, آپ کے لفظوں کی طرف دیکھو, آپ کے فرمان کی طرف دیکھو, آپ کے ارشاد کی طرف دیکھو. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو 4 صورتیں آپ کو بتائے گی کہ جب بھی آپ ان پر غور کریں گے پیارے نبی کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا. اب قل یا ایھا الکافرون, اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس سورت کا نچوڑ ہے لکم دینکم ولی دین. اس کا ساری سورت کا نچوڑ یہ ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کافروں کو بتا دیجئے کہ میں تمہارے ساتھ کمپرومائز نہیں کروں گا, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین, کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. کیونکہ کافروں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ لین دین کر لیں. یہ جو توحید کے مسئلے ہیں مشکل کے, بار بار لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو ہم نے تو بہت سارے بت بنائے ہوئے ہیں, صدیوں سے ہمارے بزرگوں کا ایک شرک کا طریقہ چلا آتا ہے, اس کو بھی آپ اندر اکاموڈیٹ کر دیجیے. یہ کافروں نے کہا. تو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بے مثال صورت عطا فرمائی جس میں اللہ نے بالکل مکمل بائیکاٹ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ بتا دیجئے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, میں کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کروں گا, اور تمہارے ناپاک دین جو ہے اس کے اوپر میں ہرگز نہیں چلوں گا. لکم دینکم ولی دین, کافروں کے لیے کافروں کا دین ہے اور مجھ محمد کا دین پاک ہے, میں اللہ کے دیے ہوئے دین پر چلوں. یہ پلید اور پاک چیز جو ہے یہ آپس میں مکس نہیں ہو سکتے, اس میں مکمل سیپریشن ہو گئی. اور جب آپ اگلی سورہ مبارکہ, صرف اشارہ کر رہا ہوں, اذا جاء نصر اللہ والفتح, یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ سورہ مبارکہ پیارے نبی علیہ السلام کے دنیا سے الوداع ہونے, آخرت کا سفر کرنے کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو عظیم ذمہ داری ہم نے آپ کو عطا فرمائی تھی اس عظیم ذمہ داری کو آپ نے پورا کر دیا. آپ نے پوری دنیا کو روشن کر دیا, پورا قرآن پہنچا دیا, پورے دین پر عمل کر کے دنیا کو دکھا دیا. لاکھوں لوگوں نے آپ سے دین کو سیکھ لیا, دین محفوظ ہو گیا. اب آپ کی آخرت کی طرف سفر کا وقت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائیت الناس, یہ رائیتا کی جو تے ہے, یہ ہمارے متقی شاہ صاحب بیٹھے, یہ بہت بڑے عالم ہیں, یہ بہت ماہر ہیں, ان کو پتہ چل جائے گا, آپ کو پتہ چلے یا نہ چلے کہ رائیتا کی جو تے ہے یہ اس کا اشارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کہ ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے دیکھ لیا کہ پوری دنیا میں دین کی اشاعت ہو گئی ہے, فوج در فوج لوگ مسلمان ہو گئے ہیں, اب آپ کا سفر آخرت قریب ہے, آپ نے اپنا مشن پورا کر دیا. اب امت کی ڈیوٹی ہے کہ وہ آپ کی مشن کو زندہ رکھے اور آپ کی دی ہوئی تعلیمات پر چلے. اب ڈیوٹی امت کی شروع ہو جائے گی. اور جب اگلی سورہ مبارکہ میں آپ پہنچیں گے تبت یدا ابی لہب وتب, تو اس کی جب کھڑکی کھولیں گے تو پھر بھی مضمون پیارے نبی علیہ السلام کی عظمت اور شان کا سامنے آئے گا کہ ایک آدمی ہے جو حضور کا دشمن ہے اور وہ بڑے معزز فیملی اور خاندان سے تعلق رکھتا ہے,
اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لے کر قرآن میں ذکر کیا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمن ابو لہب، تو تباہ و برباد ہو گیا اور تیرے اوپر اس جہان کی بھی تباہی مسلط ہو گئی اور آخرت کی بھی تباہی مسلط ہو گئی۔ تبت یدا ابی لہب، یعنی اشارہ ہو گیا کہ جو میرے نبی کے ساتھ عداوت رکھے گا، نہ اس کے لیے اس جہان میں رحمت ہے، نہ قبر میں رحمت ہے، نہ معاشر کے دن رحمت ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن ہوگا۔ جو پیارے نبی علیہ السلام کا بغض یا عداوت یا دشمنی یا آپ کے بارے میں کوئی بھی چیز میل اپنے دل میں رکھے گا، تو اس کے لیے دنیا میں بھی اللہ کا قہر و غضب ہے اور آخرت کے اندر اس کا ٹھکانہ دوزخ میں ہے۔ تو اس صورت پر بھی جب آپ غور کریں گے تو پیارے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوگی۔ اس لیے تو آپ سمجھیں کہ جتنی بھی یہ آخری 10 صورتیں ہیں، جیسے سورہ اخلاص کی جب آپ تلاوت کریں گے قل هو اللہ احد، تو لفظ کل ہی اشارہ پیارے نبی علیہ السلام کی طرف کر رہا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بتائیے، آپ آگاہ کیجیے، آپ دنیا کو بتائیے، اور لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ میرے نبی کی طرف دیکھو کہ میرے نبی کیا ارشاد فرما رہے ہیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھو، اور حضور کو فرمایا جا رہا ہے آپ بتائیے۔ تو قل هو اللہ احد، ہے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بتائیے کہ وہ اللہ بے مثال اور یکتا ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں کائنات کے اندر۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری دنیا اس کی محتاج ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ تو اس کی اولاد ہے اور نہ ہی وہ اس کے ماں باپ ہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کائنات میں کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں۔ اور آخر میں نہ صرف کل ہے بلکہ تعلیم دی گئی ہے، کیونکہ قرآن کا آغاز بھی دعا سے ہوتا ہے، قرآن کی تکمیل بھی دعا پر ہوتی ہے۔ قرآن سٹارٹ ہوتا ہے دعا سے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما، یہ سٹارٹ ہے قرآن کا، یہ آغاز ہے قرآن مجید، یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اور اختتام ہوتا ہے قل اعوذ برب الفلق، یہ دعائیں ہیں، قل اعوذ برب الناس بھی دعا ہے، قل اعوذ برب الفلق بھی دعا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق کے اندر یہ دعا ہے کہ اے لوگو، اس پوری کائنات کے اندر جو چیزیں بھی تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں، جو تم سے باہر ہیں، ان کے لیے بھی اللہ کی پناہ مانگو، جو تم سے باہر ہیں، جیسے رات کا اندھیرا ہے، جیسے آسمان ہے، آسمان سے گرنے والی چیزیں ہیں، زمین کی آفات ہیں، جادو ٹونے ہیں، ان سب سے اپنے رب کی پناہ مانگو۔ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ کہ یا اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، ہم نہ سورج کو روک سکتے ہیں، نہ چاند کو، نہ ہم ہواؤں اور پانیوں اور بادلوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ جادو کرنے والوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں، تو میرے مالک ان سے مجھے حفاظت عطا فرما، سیکورٹی عطا فرما۔ یہ ہے قل اعوذ برب الفلق۔ اور قل اعوذ برب الناس کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس یہ ہے کہ یا اللہ میرے اندر بھی دشمن موجود ہے، میرے باہر بھی دشمن ہے، میرے اندر بھی دشمن ہے۔ ایک تو شیطان ہے جو میرے دل میں میرے اندر سے وسوسہ ڈال کے مجھے خراب کرتا ہے، مجھے اس کے شر سے بھی محفوظ فرما۔ یہ ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو جس صورت کے اوپر آپ غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے اور غور کے دروازے آپ کھولیں گے، آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے مضامین، حضور کی شان کے مضامین پورے قرآن میں اسی طرح ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی روشنی میں ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں اور شانوں کو سمجھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اور جو کچھ میں نے عرض کیا اور قرآن کے چند اشارے پیارے نبی علیہ السلام کی عظمت کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کیے اس مبارک محفل میں، اس کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ پیارے نبی علیہ السلام کو جنت کے پھولوں کی شکل میں جو حضور کی شان کے مطابق ہو آپ کو عطا فرمائے۔ پھر درجہ بدرجہ تمام انبیاء کرام، اہل بیت عظام، صحابہ کرام، اولیاء امت، میری والدہ ماجدہ اور واجد الرحمان شاہ صاحب کی والدہ ماجدہ، سید حسنی مبارک شاہ صاحب، والدہ ماجدہ، ہم سب کی، اور ہمارے دادا اور آپ کے بزرگ اور آپ کے خاندان کے جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے۔ حضور کی برکتیں سایہ رحمت ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرمائے، پیارے نبی کی برکتیں سایہ اللہ ہمیں قبروں میں بھی عطا فرمائے، حضور کی برکتیں رحمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں محشر کے دن بھی عطا فرمائے، اور منزل مقصود تک پیارے نبی علیہ السلام کا دامن پکڑ کے اللہ تعالیٰ ہمیں جانے کا شرف عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔